اور حبیب خدا ختم الانبیاء ولن ترسل بعد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرع قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. درود پر امام علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. 21 رمضان المبارک
1442 ہجری یوم شہادت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس دن آپ تمام مجلس سننے والوں، فرش بچھانے والوں اور اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے والوں کی نیابت میں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور ان کی جد کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرما، تاکہ وہ اس دنیا کو عدل علی ابن ابی طالب سے اس انداز سے پر کر دیں جس طرح یہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ چند مطالب آج کی اس مجلس میں بیان کرنا چاہوں گا، جس قدر توفیق ہوئی اتنا بیان کروں گا۔ مطالب بہت ہیں، چونکہ مجھے سننے والے اور بہت سارے ذاکرین ہیں، ذاکرات ہیں کہ جو کہ اپنی مجالس میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام سے اپنی مجالس کو زینت بخشتے ہیں، اور یہی مجالس کا حق ہوا کرتا ہے کہ مجالس میں ائمہ علیہم السلام کی ذات کی بات کے ساتھ ان کی بات کی بات بھی کی جائے۔ یقیناً ان ذوات مقدسہ کی بات کرنا مجلس کا حق ادا کرنا ہے۔ چنانچہ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے آج کے موضوع کو اس انداز سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 9، قل کہہ دو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ میری آج کی اس تقریر کا عنوان کہ جو کہ علم اور وارث علم ہے، یہ آیت بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم نے جاننے والے اور نہ جاننے والے کے درمیان میں ایک واضح فرق رکھا ہے، اور یہ فرق کس شے کی وجہ سے رکھا ہے؟ وہ وہی علم ہے کہ جس سے اگر کوئی شخص اس علم سے متعلق جہل رکھتا ہے اور اسی وقت اسی زمان میں کوئی اس علم کا عالم ہے، تو یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پروردگار عالم نے ملأ الاعلیٰ میں جب ابھی انسانی خلقت کا آغاز نہیں ہوا، آواز گونجی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ جاعلن ہے، جعل جاعلن، یہ فاعلن کے وزن پر یہ لفظ ہے۔ باب فعال میں فاعلن کے وزن پر جب جاعلن
ادا کیا جائے تو اس کا معنی استحقاق کا بیان ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ نہیں فرما رہا کہ میں عنقریب زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے استحقاق کا بیان کیا کہ اگر زمین میں کوئی خلیفہ بنانے والا ہے تو وہ میں ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، اس لیے کہ اگر خلیفہ اللہ کا ہے تو پھر یقیناً اس کے بنانے کا استحقاق بھی پروردگار کا ہی ہوگا۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، کہا کہ کیا اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا، کچھ تو خون کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال، پروردگار نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں ہی جانتا ہوں، جس طرح سے خلیفہ بنانے کا استحقاق بھی میرا ہی ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی میں ہی اچھی طرح جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت توجہ، یہاں پر ایک دوسرا نقطہ عرض کروں کہ جہاں فرشتے نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین میں کچھ تو خون برپا کرے گا، یہاں آوازیں دو طرف سے اٹھی ہیں، ایک آواز فرشتوں کی طرف سے اٹھی ہے، ایک آواز عزازیل کی طرف سے اٹھی ہے۔ میں بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں، میں نے نام بھی اس وقت عزازیل کا لیا ہے اس لیے کہ ابھی اس کا ابلیس ہونا باقی ہے۔ ایک آواز فرشتے کی طرف سے اٹھی، ایک آواز عزازیل کی طرف سے اٹھی۔ جو آواز فرشتے کی طرف سے اٹھی اس میں اس نے کہا کہ اتجعل فیہا، کیا اس کو بنائے گا کہ جو زمین میں کچھ تو خون کرے گا، جبکہ ہم تیری پاکی اور تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اگر فرشتہ یہ دوسرا جملہ نہ کہتا اور اپنی بات کو اس انداز سے ختم نہ کرتا تو پھر فرشتے کا سوال نہ رہتا، اعتراض بن جاتا، لیکن چونکہ فرشتے نے اس بات کا بھی اظہار کیا، اقرار کیا، دہرایا کہ میں تیری تقدیس کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی ہم جو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تو فاعل حکیم ہے، تو دانا ہے، تیرا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، یقیناً حکمت ہوتی ہے، لیکن اس حکمت سے ہم نا آشنا ہیں، تو اس حکمت سے آشنائی کے لیے تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ گویا فرشتہ شعور رکھتا ہے، اس عالم شعور میں سوال قائم کر رہا ہے تاکہ اپنے درجے کو بلند کرے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، تاکہ پروردگار کا فیصلہ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ تو جب فرشتے نے اس بات کا ادراک کیا کہ کچھ ایسا ہے کہ جو میں نہیں جانتا اور میں جان سکتا بھی نہیں، تو پروردگار سے سوال کر رہا ہے، پروردگار تو ہی بتلا دے۔ بس وعلم آدم الاسماء، پروردگار نے یہاں جواب کچھ اس انداز سے دیا کہ جسے کہتے ہیں پریکٹیکل جواب دیا، تھیوریٹیکل جواب نہیں، پریکٹیکل جواب دیا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی، کلہا، تمام کے تمام،
ثم اس کے بعد عرضہم علی الملائکہ ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فقال کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو ان اسماء کی جو تمہارے سامنے ہیں، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ دیکھیے، پھر رکیے، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب ورتل القرآن ترتیلا، ایک تو یہی ہے کہ بہت آرام آرام سے سین صاد سے حروف کی ادائیگی ٹھیک کیجیے، لیکن یہ تو ایسا معنی ہے کہ جو ایک بچے کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے بچوں کے لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی تدبر کے ساتھ پڑھو، تفکر کے ساتھ پڑھو۔ ارے آدم کو تعلیم دی گئی، پڑھایا آدم کو گیا، اور سوال فرشتوں سے کر رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے رکھا، فقال نام بتاؤ ان کے۔ سوال آ رہا ہے نا ذہن میں، جس کو پڑھایا ہے، جس کو درس دیا ہے، پرچہ اسی سے لیجئے، پڑھایا کسی اور کو، پرچہ کسی اور سے، یہ فیئر ایگزام تو نہ ہوا۔ پڑھ کر عموماً ذہن میں سوال آتا ہے، خدا معلوم کتنوں کی آیا ہوگا، لیکن بہرحال آئیے رکیے، تدبر کریں، تفکر کریں۔ جب آدم کو اسما کی تعلیم مل رہی تھی تو یقیناً فرشتے وہیں موجود ہیں، بہت توجہ، مخاطب آدم ہے، تعلیم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت توجہ، یہیں سے نقطہ دوں گا، اسی آیت میں سے جوہر نکالوں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ ہؤلاء دور کا اشارہ ہے، بہت سارے اسماء کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس انداز سے اشارہ کر کے دور کا کہ ان یہ جو اسماء ہیں سامنے، ان کا بیان کرو اگر واقعی سچے ہو۔ تو ملائکہ نے ہاتھ جوڑ لیے، قالو کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا، پہلے تو کہا سبحانک، یہ بہت اہم ہے، فرشتے کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے۔ اگر یہ سبحانہ کا نہ کہتا تو کیا ہوتا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو دے دیتا ہے، تو یہ پھر ایک سائلنٹ احتجاج ہوتا، بلکہ شروع میں اس نے سبحان کہا، پاک ہے تو، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، تو پاک ہے، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جو تو دے دیتا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے۔ فرشتے نے دو صفات کا بیان کیا، بے شک تو علیم، بہت زیادہ جاننے والا، اور صرف جاننے والا نہیں، علم کے ساتھ حلم بھی ہے، علم کو کب، کہاں، کیسے، کس طرح استعمال کرنا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی تو عالم بھی ہے اور تو حلیم بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو حلیم بھی ہے، علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کے اور میرے چوتھے آقا نے جب اپنی فضیلت کا بیان کیا تھا تو یہی فرمایا تھا کہ لقد اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا ہوا، ہمیں حلم عطا ہوا، علم کے ساتھ حلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بس عزیزوں، بس یہاں تک کی بحث کے بعد اب دوسری طرف جب آدم علیہ السلام کو علم دے دیا اور ملائکہ کی طرف ان کو پیش کیا، اور انہوں نے اپنی عاجزی کا کا اظہار کیا اور کہا یقیناً تو ہی جاننے والا ہے اور حلیم ہے، تو اب پروردگار عالم نے ان کے اس سوال کا جواب جو وہ پریکٹیکلی دے رہا ہے، اس کے جواب کا دوسرا حصہ بیان کیا۔ یہ پہلا حصہ تھا جہاں فرشتوں نے اعتراف کر لیا، مگر اب دوسرا حصہ بیان کرتا ہے، قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، وہاں کہا تھا اسماء ہؤلاء، کہ جب ملائکہ کے سامنے اسماء آئے تو وہ ہؤلاء کہہ کر آئے، لیکن جب آدم سے کہا کہ تم انہیں اسماء کی تعلیم بیان کرو تو یہ نہیں کہا اسماء ہؤلاء، بلکہ کہا باسمائہم، آدم کے لیے وہ اسمائہم کا درجہ رکھ رہے ہیں، ملائکہ کے لیے ہؤلاء کا درجہ رکھ رہے ہیں۔
فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے خلیفۃ اللہ میں اور اس ملک میں، کہ جب علم کے معیار کو دیکھا گیا تو ملک اور وہ اسما فاصلے پر رہ گئے، ملک نے ان کو اپنے اندر جذب نہیں کیا، لیکن یہ انسان ہے، اس کے نفس کی قوت ہے کہ اس نے ان اسما کو ایسے اپنے اندر جذب کر لیا کہ اب یہ فاصلہ ہاؤلائے کا ختم ہو کر بے اسمائے ہم میں بدل گیا۔ قالا، جب آدم نے اسما کا بیان کیا تو اب پروردگار عالم نے فخر فرمایا۔ ابھی تک پروردگار عالم نے جواب کس انداز سے دیا؟ آپ نے غور کیا کہ پروردگار سچویشن کو سامنے رکھ رہا ہے، اور سچویشن کو سامنے رکھنے کے بعد خود زبان حال یعنی آس پاس جو ہو رہا ہے وہ مجسم جواب ہے فرشتوں کا۔ قال، اب کہا پروردگار نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، یقیناً میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں کا، وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم چھپا رہے ہو، وما، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور وہ بھی کہ جو تم چھپا لیتے ہو۔ جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپا لیتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ بس عزیزوں، کیا سمجھے؟ یہاں تک آنے کے بعد فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو گئی اور فرشتوں کو اپنا جواب مل گیا۔ بس وہ شے جس نے فرق کیا فرشتوں اور خلیفۃ اللہ کے درمیان، وہ کوئی اور شے نہیں، یہی علم قرار پایا۔ یہی علم کہ جس نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور دیگر ملائک کے درمیان میں ایک فرق قائم کیا، وہ فرق کرنے والی شے کچھ اور نہیں، یہی علم قرار پایا۔ تو بس اب اگر اصول یہ ہے، اور توجہ نتیجہ دے رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا، اگر اصول یہ ہے کہ اگر خلائق کے اندر کوئی خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے کہ جو ان میں علمی مرجعیت رکھتا ہو، ایسی شخصیت ہو کہ یقیناً جتنا علم اس کے پاس ہو اتنا مخلوقات میں کسی کے پاس علم نہ ہو۔ یہ علم میں برتر ہونا خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ بس اب چاہے وہ پہلا خلیفہ ہو یا امت محمدی میں رسول اللہ کا خلیفہ ہو، اگر معیار قرار پائے گا تو وہی یہی علم قرار پائے گا۔ اگر معیار خلافت قرآن کی نظر میں معین کیا جائے گا تو اس میں اسی علم کو رکھا جائے گا۔ بس عزیزو، یہ ہمارے مولائے متقیان علیہ السلام کی اپنی خلافت کے لیے ایک روشن دلیل ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے فلاں نہ بچا لے یا فلاں مجھے یہ مسئلہ نہ بتا دیتا تو میں ہلاک ہو جاتا، لیکن دوسری طرف ہمیں ہلاکتیں دکھتی ہیں، دوسری طرف ہمیں یقیناً سوال ملتے ہیں اور علی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی علی نے تو ماں سوائے رسول اللہ کے کسی سے سوال نہیں کیا، یقیناً۔ بس یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اگر سوال کیا تو اپنے مولا سے کیا، جو کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں تک کی گفتگو کا نتیجہ اس انداز سے نکلا کہ خلیفۃ اللہ ہونے کا جو استحقاق ہے وہ کچھ اور نہیں، یہی علم ہے۔ اسی لیے دربار یزید میں جب مولا علی بن الحسین نے وہ مشہور خطبہ دیا ہے تو وہاں اپنا تعارف بھی یہی کہہ کے کرایا جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں علم عطا ہوا ہے۔ تو یقیناً جسے علم عطا ہوا ہے، جس نے ہمیں بافضیلت بنایا ہے علم سے، تو یقیناً اس خلافت کا حقدار تو نہیں، ہم ہیں۔ اور جب ہمیں علم عطا ہوا ہے تو تجھے کیا عطا ہوا ہے؟ تو ہماری ضد ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو ہماری ضد ہے تو تیرے پاس جہل ہے، ہمارے پاس علم ہے، تیرے پاس وہ شے نہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کا استحقاق ہے۔ بس یہاں پر ایک ضمناً اشارہ کرتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا کہ اب مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حقیقی چاہنے والے ہیں ان کا اولین فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی پہچان علم ہونا چاہیے، ان کی پہچان ہی علم ہونا چاہیے۔ بس آئیے بغیر کسی تاخیر کے مولا متقیان علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ کلمات نورانیہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور جہاں پر خود اسی آیت کی طرف آپ کے خطبے کا پورا نچوڑ جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں وہ جاننے اور نہ جاننے والوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ یہ جو خطبہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اس کو شیخ صدوق نے اپنی توحید میں اور اعمالی میں دو روایتوں سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ خطبے کے جو راوی ہیں وہ اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے دیگر راویان اگرچہ موجود ہیں لیکن جس جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں وہ اسبغ بن نباتہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ لما جلس علی علیہ السلام فی الخلافہ وبایع الناس، کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری خلافت پر بیٹھے اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، تو خرج الی المسجد، تو وہ مسجد سے اس انداز سے باہر آئے کہ متعمما بامامۃ رسول اللہ، کہ انہوں نے رسول اللہ کا امامہ اپنے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا، لابسا بردۃ رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کی عبا کو زیب تن کیا ہوا تھا۔ منتعلن نعلن رسول اللہ، رسول اللہ کی نعلین مبارک کو آپ نے اپنے پائے مبارک میں پہنا ہوا تھا، متقلدن سیف رسول اللہ، اور رسول اللہ کی تلوار آپ نے حمائل کی ہوئی تھی۔ فصعد المنبر، پس ممبر پر آپ تشریف لے گئے، فجلس علیہ متمکنا، اور ممبر پر، بہت توجہ، فجلس علیہ، اس ممبر پر، یعنی جو طریقہ رائج تھا کہ ایک سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی چھوڑ کر اور پھر اس انداز سے، تو مولا علی اس مقام پر جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ تشریف فرمایا کرتے تھے، متمکنا۔ ثم، اس کے بعد، شبک بین اصابعہ فوضعها اسفل بطنہ، اپنی انگلیوں کو اس انداز سے آپس میں حمائل کیا اور اپنے باطن، اپنے جو شکم مبارک ہے اس کے اوپر اس انداز سے رکھ دیا، اور پھر فرمایا یا معاشر الناس، آئی لوگو، سلونی، مجھ سے پوچھو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا، خیال رہے کس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس انداز سے آپ نے اپنے انگلیوں کو اپنے شکم مبارک پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ھذا صفۃ العلم، صفۃ السین فے اور توئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر منجد میں لے کر جائیں یا لسان العرب میں جائیں، اور جو میں عموماً ریکمنڈ کرتا ہوں وہ القاموس کو ریکمنڈ کرتا ہوں، اس کو ریفر کرتا ہوں، تو جب میں نے القاموس میں اس کے بہت سے مطالب دیکھے تو یہ ذخیرے کے عنوان سے بھی آ رہا تھا، یہ محفوظ کرنے کے عنوان سے بھی آ رہا تھا، لیکن جو پہلا ہی مطلب تھا وہ خواتین اس بات کو بہت جلدی سمجھ جائیں گی کیونکہ ان سے متعلق مطلب تھا اس بات کا۔ کہا کہ جس طریقے سے خواتین کی وہ جو سنگھار میز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اپنی کچھ قیمتی چیزوں کو بہت محفوظ کر کے سجا کے رکھتی ہیں، یعنی ایسی چیز کہ جس کو محفوظ بھی کیا ہو اور سجا کر رکھا ہو، تو اس کو صفتو کہتے ہیں۔ صفتو وہ شے جو محفوظ ہو اور سجا کر رکھی ہو، تو
اسی سے انسپریشن لیا، یعنی اس القاموس کے اس معنی کو اب مولا کے اس جملے کے اوپر لے کر آئے کہ ھذا صفت العلم، کہ یہ جو ہے یہ وہی علم ہے جو محفوظ بھی ہے اور سجا ہوا بھی ہے، منور بھی ہے، روشن بھی ہے، اور یوں نہیں ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا دے۔ ھذا صفت العلم وھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا، یہ وہ ہے جو رسول اللہ نے مجھے اس انداز سے مجھے دیا ہے کأن زقا زقا، کہ جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، جیسا دانہ لاتا ہے ویسا ہی دانہ اپنے بچے کے منہ میں رکھ دیتا ہے، یعنی جیسا لیتا ہے ویسے ہی بچے کو دے دیتا ہے۔ اس کو زقاً زقا کہتے ہیں۔ جو آپ کمپیوٹر میں کسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو سرور پر وہ فائل جس انداز کی ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈنگ کے بعد آپ کے پاس بھی بالکل وہی آ جاتی ہے۔ اسے آپ ڈیٹا فیڈنگ بھی کہتے ہیں، کہ آپ ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں۔ یہی فیڈ اسی پرندے کی فیڈ سے نکلا ہے، فیڈنگ، یعنی جیسا میرے پاس ہے ویسا ہی وہاں دے دیا۔ تو جیسے رسول اللہ نے علم کو لیا، اسی علم کو رسول اللہ نے مولا علی کو ویسے ہی دے دیا۔ اس کو فیڈ کرنا کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، مجھ سے پوچھ لو، کہ اس لیے کہ میرے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے۔ مولا نے اس خطبے میں دوسرے مقام کے اوپر اس سلونی کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ اما واللہ لو صنعت لی وصاد فجلست علیہا لافتیت اہل التوراتہم حتی تنطق التورات فتقول صدق علی ما کذب لقد افتاکم بما انزل اللہ فی، کہ میں اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے فیصلہ کرنے کے لیے، تو میں اہل تورات کا فیصلہ، اہل تورات کا فیصلہ خود تورات سے کروں گا، یہاں تک کہ تورات بول اٹھے گی، اہل تورات نہیں، تورات بول اٹھے گی۔ آپ نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا اے علی، بے شک یہی نازل کیا ہے پروردگار نے تورات میں جو آپ نے فرمایا۔ وَأُفْتِيتُ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ حَتَّى يَنْطِقُ الْإِنْجِيلُ فَيَقُولُ صَدَقَ عَلِي مَا كَذَبَ، کہ پھر میں فیصلہ کروں گا اہل انجیل کا انجیل میں سے، یہاں تک کہ انجیل بول اٹھے گی، آپ نے سچ کہا اے علی، جھوٹ نہیں کہا، بے شک اللہ نے اس کتاب میں یہی نازل کیا ہے۔ اب تیسرا جملہ سنیے اور تفکر کیجئے، اور کہ وَأُفْتِيتُ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، میں قرآن کے اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ دوں گا، حتی ینطق القرآن، یہاں تک کہ قرآن بول اٹھے گا، صدق علی ما کذب، یقیناً آپ نے سچ کہا اے علی، آپ نے جھوٹ نہیں کہا۔ لقد افتاکم بما انزل اللہ فی، آپ نے وہی فیصلہ دیا کہ جو اللہ نے اس میں نازل کیا تھا۔ پھر امام نے اس انداز سے اپنے سامنے لوگوں کو مخاطب کیا، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ تَتْلُونَ الْقُرْآنَ لَيْلًا وَنَهَارًا، دن اور رات قرآن پڑھتے ہو، رات و رات تمہاری یقیناً قرآن کی محفلیں لگتی ہیں، تم قرآن کو اس انداز سے حفظ کیے ہوئے ہو، دہراتے رہتے ہو، لیکن فَهَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَعْلَمُ مَا نَزَلَ فِيهِ، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ہے جو یہ بتائے کہ اس میں نازل کیا ہوا ہے؟ وَلَوْلَا آیَةٌ فِي کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر خدا کی قسم ایک آیت اس قرآن میں نہ ہوتی، لَأَخْبِرْتُكُمْ بِمَا كَانَ وَبِمَا كَانَ يَكُونُ، اللہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، کہ اگر اس میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا وہ جو ہو گیا ہے اور وہ جو ہونے والا ہے۔ هو كائن إلى يوم القيامة وبما هو كائن إلى يوم القيامة
اور وہ بھی بتاتا کہ جو ابھی قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی جو گزر گیا وہ بتاتا، جو ہونے والا ہے وہ بتاتا، اور اس کے بعد جو قیامت تک ہوگا وہ بتاؤں گا۔ وہی ذیلیہ، اور وہ آیت کون سی ہے جو اگر یہ نہ ہوتی تو بتا دیتا؟ وہ وہی آیت ہے، یمحو اللہ من یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، کہ وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، اور اسی کے پاس علم ام الکتاب ہے۔ پھر امام نے تیسری مرتبہ سلونی کی صدا بلند کی، پوچھو، کیا کریں؟ 25 سال میں اتنا جمود پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھنا بھول گئے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے پوچھو، کیا نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر ہیں؟ کہا، پھر کہا پوچھو، قبل ان تفقدونی، اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو۔ پھر آپ مزید ہم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فوالذی فلق الحبۃ، خدا کی قسم وہ وہی ہے، وہ ہے فلق الحبہ، جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اور کہا کہ لو سألتمونی عن آیت فی لیل انزلت او نہار انزلت، اگر تم مجھ سے کسی آیت کے بارے میں پوچھو گے کہ کب نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، بتاؤں گا۔ مکیہا و مدنیہا، سفریہا و حاضریہا، ناسخہا و منسوخہا و محکمہا و متشابہا۔ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے، سفری آیت ہے یا حضری آیت ہے، ناسخ آیت ہے یا منسوخ آیت ہے، محکم آیت ہے یا متشابہ آیت ہے، تعویل ہے، وَتَعْوِيلَهَا وَتَنزِيلَهَا لَأُخْبِرْتُكُمْ، تعویل ہے یا تنزیل ہے، میں اس کو تمہیں بیان کروں گا۔ جب اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا، مجمع سے کوئی نہ اٹھا، ایک شخص نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو فقام الیہ الرجل من اقصى المجلس، تو ایک شخص اٹھا جو مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فقام، بس کھڑا ہو گیا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اچانک دیکھا پیچھے سب سے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہے، اچانک کھڑا ہو گیا اور کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، گویا سوال کرنے کے آداب کو جانتا ہے۔ دنا علی عمل ینجئنی اللہ بہ من النار ویدخلنی الجنہ، مجھے بتائیں ایسا عمل کہ جو مجھے نجات دے، جہنم سے نجات دے دے، جنت میں داخل کر دے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ایسا عمل بتائیں جو مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اب آپ اور میں اپنی جیسے، اگر میرا کوئی جیسا آدمی وہاں بیٹھا ہوتا تو شاید سمجھتا کہ اب مولا شاید کوئی نماز تعلیم دیں گے اور کہیں گے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھ لو، دوسری رکعت میں یہ پڑھ لو، یا شاید کوئی ذکر بتائیں گے کہ تسبیح پر اتنی بار پڑھ لو۔ پوچھنے والے نے عمل کا پوچھا ہے، پوچھنے والے نے وہ عمل پوچھا ہے کہ مجھے بیان کریں تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں رہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے؟ پوچھا ہے عمل بتائیں جس سے جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال، آپ نے فرمایا، اسمع، سن، ثم افہم، اس کے بعد سمجھ۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہم تلقین کا طریقہ، سن اور سمجھ، ثم استیقن، اس کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جا۔ قامت الدنیا بثلاثہ، دنیا 3 چیزوں پر قائم ہے، بعالم ناطق مستعمل للعمل، ایسا عالم کہ یعنی کہ جو کلام کرنے والا، بولنے والا، خاموش چپ بیٹھنے والا نہیں، بولنے والا، کلام کرنے والا، عالم جو اپنے العلم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، فقط بولتا ہی نہ ہو، عمل بھی کرتا ہو۔ اور کیا ہی بات ہے کہ عمل پہلے کرتا ہو اس کے بعد بولتا ہو، اور کیا ہی بات ہے کہ اکثر بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ہو، کہ عمل ہی اتنا واضح ہو کہ پھر کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ مولانا نے 3 درجے بیان کر دی۔
تو قامت الدنیا بثلاثہ، عالم ناطق مستعمل بعمله مستعمل علمه ویغنی، اور غنی لا بخیل بما له على اہل دین اللہ، کہ وہ غنی جو کہ بخل نہیں کرتا اس چیز کو خرچ کرنے میں کہ جو اللہ نے اسے دی. اور تیسرا بفقیر صابرہ، صبر کرنے والا فقیر. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3. پوچھنے والے نے پوچھا کیا تھا؟ جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے. آپ نے کہا دنیا 3 پر قائم، اصول دے، میرے مولا اصول دے رہا ہے. اب اس میں تم ویلیوز خود پٹ کرنا شروع کر دینا. اصول یہ ہے کہ 3 لوگوں پر دنیا قائم ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَتَمَ الْعَالِمُ عِلْمُهُ، جب عالم اپنے علم کو چھپائے، وَبَخِيلَ الْغَنِي، اور وَبُخْلُ الْغَنِي، اور غنی جو ہے وہ بخل کرے، وَلَمْ يَصْبِرْ الْفَقِيرُ، اور فقیر صبر نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فَعِنْدَهَا الْوَيْلُ وَالثَّبُورُ وَعِنْدَهَا يَعْرِفُ الْعَارِفُونَ اللَّهِ زَوَالُ الدَّارِ قَدْ رَجَعَتْ إِلَى بَدْلَهَا إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ پھر یقیناً ہوگا یہ کہ اگر یہ عالم اس طرح سے اپنے علم کو نہ استعمال کرے، اور یہ جو بخیل ہو جائے، جو غنی ہے وہ بخیل ہو جائے، اور فقیر جو ہے وہ صبر چھوڑ دے، تو پھر یہ دنیا عارفین جانتے ہیں کہ یہ دنیا پھر تباہی آئے گی اور بربادی آئے گی، اور یہ دنیا جو ہے وہ اپنے کفر کی طرف پلٹ جائے گی ایمان کے بعد. پھر آپ نے فرمایا ایھا السائل، اے سوال کرنے والے، فلا تختر بکثرت المساجد وجماعت اقوام، تو مرعوب نہ ہونا یہ مساجد میں بہت سے لوگوں کو دیکھ کر، مرعوب نہ ہونا. اجسامہم مجتمع وقلوبہم متفرقہ، ان کے جسم تو ایک جگہ ہیں لیکن ان کے قلوب جدا جدا ہیں. بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 1442 ہجری میں مولا مساجد کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ سے جمع تو بہت ہو گئے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، لیکن آپس میں بھائی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کو تیار نہیں ہے. پھر فرمایا کہ ایھا السائل، الناس ثلاثہ، لوگ 3 طرح کے ہیں، زاہد وراغب وصابر، زاہد، راغب، صابر. فاما زاہد وہ ہے کہ فلا یفرح بشیء من الدنیا اتاہ ولا یحزن علی شیء منها فاتہ، کہ زاہد وہ کہ جب کوئی شے اس کو ملتی ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی چھن جائے تو غم نہیں ہوتا. مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا وہ جو میں نے اپنے دروس میں بھی اس آیت کو جگہ دی کہ سورہ الحدید کی 23 نمبر کی آیت ہے، لَكَيْ لَتَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ جب کچھ مل جاتا ہے انہیں تو اس کے بعد وہ خوش نہیں ہوتے، اور اگر کچھ چھن جاتا ہے تو غم نہیں کرتے. بے شک اللہ جو ہے وہ شیخی بھگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. تو یہ پہلا قسم تھی لوگوں کی. وَأَمَّا الصَّابِرُ فَيَتَمَنَّاهُ بِقَلْبِهِ، اور جو صابر ہے وہ ایک دوسرا جو ہے وہ صابر ہے، فَيَتَمَنَّاهَا بِقَلْبِهِ فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ وہ جب کچھ تمنا کرتا ہے کسی شے کے بارے میں، لیکن جب اس شے کو درک کر لیتا ہے اس کی حقیقت کو، تو صرف عنها نفسه، اپنے نفس کو اس سے بچاتا ہے، ہٹ الگ کر لیتا ہے. لما يعلم من شر عاقبتها، بس اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی عاقبت کیا ہوگی. اور تیسرا وَأَمَّا الرَّاغِبُ فَلَا يَبْعَلِ مِنْ حَلَالٍ نَصَابِحًا أَمْ مِنْ حَرَامٍ، اور تیسرا پست گروہ ہے راغب کا. یہ راغبین ہے کہ انہیں جو شے یہ تصور کر لیں گے جو چاہیے تو بس ان کو چاہیے، حلال سے ملے تب بھی لیں گے، حرام سے ملے تو بھی لیں گے. قال یا امیر المؤمنین، اب وہ جو سوال کرنے والا اٹھا تھا نا، اس نے دوسرا سوال کر لیا، کہا یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان، ایسے زمانے میں مومن کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. مومن کی علامت امیر المومنین سے پوچھیں تو وہ کچھ اس انداز سے بیان کریں گے،
میں اپنے معاشرے میں اپنے مومن ہونے کی کوئی بھی علامت بتا سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں. سمجھ رہے ہوں گے نا کہ کیسی کیسی علامتیں ہیں جو میں بنا لوں گا. لیکن مولا امیر المومنین سے اگر پوچھیں گے تو وہ آپ کو بیان کریں گے کہ مومن ہونے کی علامت کیا ہے. فرمایا کہ ينظر الى ما اوجب الله عليه من حقه فيتولاه وينظر الى ما خالفه فيتبرأ منه. کہ بس تم اتنا دیکھو کہ اللہ نے جو واجب کیا ہے کیا یہ اس کو ادا کرتا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے کیا واقعی یہ اس سے بچ جاتا ہے. اگر وہ خدا کے واجب کیے ہوئے کو عمل نہ کرے اور جس نے اس سے روکا ہے جس شے سے وہ کر رہا ہو تو سمجھ جانا مومن نہیں ہے. آج جب میں جلوس اعزا سے کی زیارت کرتا ہوا نکل رہا تھا تو میں نے وہاں پہ 3-4 مومنین کو ایک جگہ کونے میں کھڑے ہوئے، وہ جو ایک غلیظ سا ماوا قسم کی شے ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے، جو دانتوں میں جو ہے وبال پیدا کرتی ہے، جو دہن میں کینسر کا باعث بنتی ہے، جو کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے، وہ بڑے مزے سے تناول فرما رہے تھے اور جلوس کی زیارت کرنے آئے تھے مولا کے غم میں. جو علی کی محبت تمہیں روزے دار نہ بنا سکی تو تمہیں وہ جنت تک کیسے لے جائے گی؟ کس جنت کی لالچ میں آئے ہو؟ مجھے افسوس ہوا دیکھ کر. اللہ اکبر بیان کر رہا تو میں پہچانوں کیسے کہ اتنے مجمع میں، ان کثیر مجمع میں مومن کتنے ہیں؟ تو یہ دیکھوں گا کہ جو حلال محمد کو حلال سمجھتے ہیں، جو حرام محمد کو حرام سمجھتے ہیں، یقیناً مومن. اللہ اکبر. جب یہاں تک اس شخص نے یہ سوال کیا اور مولا نے اس کو جواب دیا تو کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، واللہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم آپ نے سچ کہا اے امیر المومنین. ثم غاب الرجل، بس اس کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا. فلم نراہ وطلبہ الناس فلم یجدوہ، بس اس کے بعد لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ارے ابھی تو یہیں تھا، کہاں گیا؟ غائب ہو گیا. جب وہاں وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے تو یہاں فتبسم علیہ السلام، آپ مسکرانے لگے. قول کہا سلونی، مجھ سے پوچھ لو، قبل ان تفقدونی، 4تھی مرتبہ. فلم یقم الیہ احدا، بس پھر کوئی شخص نہ اٹھا. پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، وہ جو اٹھا تھا وہ کون تھا؟ اس روایت میں تو تذکرہ نہیں. میں نے ایک اور مقام کے اوپر علماء سے سنا کہ وہ جو پوچھنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد جب یہاں تک خطبہ ہو گیا، بس مختصر کروں گا. ثم قال، اس کے بعد کہا، اب بہت توجہ رکھیں، مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کو سماعت کریں. مولا کی مظلومیت کیا ہے کہ اس مجمع میں ہیں، بیان فرما رہے ہیں علم کے بارے میں، اور جب بیان دے دیا تو اس کے بعد اب ایک خواہش کر رہے ہیں. کہا ثم قال للحسن علیہ السلام، پھر حسن علیہ السلام سے کہا قم فصعد المنبر فتکلم بکلام لا تجهلك قریش من بعد فیقولون ان الحسن لا یحسن شیئا. کہا کہ اے بیچا ذرا ممبر پر تم جاؤ ممبر پر اور ان سے کلام کرو کہ یہ قریش کہیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے حسن سے تو کوئی اچھی شے نہیں سنی. فقال، مولا حسن نے سوال کیا، یا ابتا، اے میرے بابا، کیف اصعد واتکلم وانت فی الدنیا وتسمع وترى، اے بابا میں کیسے ممبر پر جاؤں کہ جب اور وہاں کلام کروں کہ آپ دنیا میں ہیں اور مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. قال بأبی انت و امی، اللہ اکبر، میرا مولا امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ قال بأبی انت و امی، میرے ماں باپ فضا ہو جائیں تم پر اے میرے بیٹے. ماں کون؟ فاطمہ بنت اسد. باپ کون؟ ابو طالب. کہنے والا کون؟ امیر المؤمنین. کہنے والا کون؟ انا ولی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے باپ اور ماں تم پر فدا. فرماتے ہیں اواری نفسی عنک واسمع یا ولدی ولا ترانی، میں خود کو تم سے چھپا لیتا ہوں
اور تمہیں سن لیتا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکو. کیا کہا؟ بس جب یہ جملہ سنا فصعد الحسن المنبر فحمد اللہ، بس وہ ممبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد کی. بمحامد بلغت الشریفہ وصل علی النبی وآلہ صلاۃ معجزہ. اس کے بعد ممبر پر تشریف لے کے گئے، حمد کی، رسول اللہ کی تعریف بیان کی. اس کے بعد کہا ایھا الناس سمعت جدی رسول اللہ، اے لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. یقول، وہ کہہ رہے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. وَهَلْ تَدْخُلُ الْمَدِينَ إِلَّا مِنْ بَابِهَا، اور کیا تم مدینہ میں داخل ہو جاؤ گے مگر یہ کہ اس کے دروازے کے ذریعے. ثُمَّ نَزَلَتْ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عَلِي، پھر وہ ممبر سے اترے اور جب اترے تو فَوَثَبَ إِلَيْهِ علی علیہ السلام، تو مولا علی بلا فصل ان کی طرف بڑھے. فَتَحَمَّلَهُ وَزَمَعْهُ إِلَى صَدْرِهِ، تو ان کو اس طریقے سے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا. ثم قال، اب یہاں پر مولا حسن کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اس کے بعد امام حسین کو دیکھتے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، قم فصعد فتکلم، اٹھو اور ممبر پر جاؤ کچھ کلام کرو. مولا علی علیہ السلام اچھا کلام سننا چاہ رہے ہیں. جب کوئی اچھا کلام نہیں کر رہا تو وہ خود سننا چاہ رہے ہیں. بیٹوں سے کہہ رہے ہیں تم جاؤ، میں کچھ سننا چاہتا ہوں. امام حسین سے کہا بیٹا تم جاؤ کلام کرو. لا یجہلک قریش من بعد فیقولون، تاکہ بعد میں یہ قریش یہ نہ کہیں ان الحسین ابن علی لا یبصر شیئا، ہم نے حسین میں کوئی ایسی شے نہ دیکھی. مگر پھر کہا ولیکن، لیکن دیکھو بیٹا، کلامکا تبعا لکلام اخیکا، ایسا کلام کرو کہ جو تمہارے بھائی کے کلام کو روشن کر دے. اللہ اکبر. مولا حسین کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالی کہ دیکھو جو میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، جب تم کلام کرو تو ایسا کلام کرنا کہ اپنے خلیفہ کے کلام کو روشن کر دو. مولا علیہ السلام نے امام اور مقتدی کی فرائض بیان کر دی. یعنی میں اور آپ جب کلام کریں تو ایسا کلام ہونا چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے توقیعات کو مزید اس انداز سے ان کی نورانیت کو منور کریں کہ جن پر اس کی نورانیت ثابت نہیں ہو رہی، واضح نہیں ہو رہی، ان پر بھی واضح ہو جائے. ممبر پر بیٹھنے والوں کا وظیفہ بیان ہو رہا ہے کہ تم اپنے امام کے کلام کو منور کرو، نہ کہ ان کے کلام کو ادھر ادھر کر کے بیان کرو. فصعد الحسین، پس امام حسین علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے. یہاں رک کر ایک سوال کروں، امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آپ دنیا میں موجود ہیں، میں کیسے ممبر پر بیٹھوں جبکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. آپ کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب حسن نے یہ پوچھ لیا تو بات حسن پوچھیں یا حسین پوچھیں بات برابر ہے. جب حسن کو جواب مل گیا تو اب حسین علیہ السلام میں یہ جرأت نہیں ہے کہ دوبارہ سوال کرے. تو جو لوگ امام حسن اور امام حسین میں فرق کرتے ہیں ان کے لیے یہ نقطہ ہے کہ بات حسن سے ہو یا حسین سے برابر ہے. بس اس انداز سے وہ دوبارہ ممبر پر گئے، امام حسین ممبر پر گئے. ثم قال، اور کہا یا معشر الناس سمعت رسول اللہ، اے لوگو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. وہ کہہ رہے تھے ان علی، اب بہت توجہ رہے، کیا کہا تھا؟ بھائی کے کلام کو منور کرے. کیسے منور کر رہے ہیں؟ کہا میں نے سنا رسول اللہ سے کہ انہوں نے کہا ان علی علیہ السلام، بے شک علی علیہ السلام جو ہیں مدینۃ الہدی ہے، فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها ہلکا، کہ علی علیہ السلام ہدایت کا شہر ہیں،
جو اس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے تخلف عنہا، جس نے اس سے اعراض کیا، ہلاک ہو گیا۔ فوفد الیہ علی علیہ السلام، پس اس کی طرف پھر مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف فوفد بڑھے۔ یہاں ابھی ممبر سے اترنے کا بیان نہیں ہے، ابھی ان کا یہ کلام یہاں تک پہنچا ہے، انہوں نے اترنے کا ارادہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے انہیں لپک کر اس انداز سے فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَبْلَهُ ثُمَّ، کہ اس سے پہلے کہ وہ اترتے ممبر سے ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس عالم میں کہا معاشر الناس، اے لوگو، اشہد انہما فرخ رسول اللہ، گواہ رہنا، اشہد گواہ رہنا، یہ رسول اللہ کی فرخن شاخیں ہیں، وَبَدَيْتَهُ الَّتِي يَسْتَوْدَعْنِيهَا، کہ یہ تمہارے درمیان انہوں نے چھوڑی تھیں رسول اللہ نے، وَأَنَا أَسْتَوْدَعَكُمُوهَا، اور اب میں انہیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ نے انہیں تمہارے درمیان چھوڑا تھا، اب میں انہیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی توجہ رہے کہ رسول نے ان کی ولایت کو تمہارے درمیان چھوڑا تھا، اب میں انہیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں وارث رسول اللہ ہوں، جو شے رسول اللہ نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے میں بھی وہی تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، نہ محمد مجھ سے جدا ہیں نہ علی محمد سے جدا۔ وَأَنَا أَسْتَوْدَعْكُمُوهَا مَعَشَرَ النَّاسِ وَرَسُولَ اللَّهِ سَأَلَكُمْ عَنْهُمَا، اور یاد رکھو اے لوگو، رسول اللہ تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال وہی ہے کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ بس اس روز تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی وہ ولایت اہل بیت علیہم السلام جو رسول اللہ نے تمہارے درمیان رکھی تھی، میں بھی وہ تمہارے درمیان رکھ کر جا رہا ہوں، اور رسول اللہ تم سے سوال کریں گے ان کے بارے میں۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنے بعد کے جانشین اور اس کے بعد کے جانشین کا تعارف بھی اس انداز سے کرا دیا کہ اس مجمع میں کہ جس میں کسی کی سوال کرنے کی جرات نہیں تھی، وہاں حسنین علیہم السلام نے مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں ممبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزوں، یہ ہدایت کے مینار، یہ ہدایت کے سرچشمے، امت نے ان کے ساتھ دغا کیا، اور وہ ایام آ گئے کہ جن ایام کا اس انداز سے ان کو خبر دی جا چکی تھی کہ رمضان المبارک کی یہ راتیں ہوں گی، اور ان میں ایک اشق الاشقیاء، شقی ترین شخص میں سے ایک شخص تجھے، تیری داڑھی کو تیرے ہی خون سے خضاب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کا شوق شہادت اگر دیکھنا ہو تو یوم احد سے چند دنوں کے بعد آپ کے وہ کلام کہ جو انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشہد من استشہد من المسلمین، کیا آپ نے مجھے احد کے دو روز یہ نہیں کہا تھا کہ جنہیں شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے؟ وحیزت عنی شہادت فشق ذلک علی، بس مجھے بہت حیرت بھی ہوئی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مجھے بہت شاق گزرا تھا آپ کا یہ جملہ کہ جب جس کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گیا، میں تو شہید نہیں ہوا تھا، تو کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ رسول اللہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابشر فان الشہادۃ من، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیرے لیے شہادت جو ہے تیرے پیچھے پیچھے ہے۔ لوگ شہادت کے لیے تمنا کر رہے ہیں، یہاں شہادت علی کی تمنا کر رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ کہا ان ذالک لکذالک فکیف صبرک، بس یہ بتا کہ جب یہ اے علی یہ بتلائیے کہ جب یہ ہو جائے گا تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا
صبر یہ تو مقام شکر ہوگا، یہ تو شکر کا مقام ہوگا۔ بس عزیزو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت رسول اللہ نے فرمایا ہے 10 سال کے تھے، 13 سال کی تبلیغ ہے، اس کے بعد پھر مکے میں ہجرت فرماتے ہیں، مدینے میں ہجرت فرماتے ہیں، اور یہاں 3 ہجری کو احد ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے لگ بھگ آپ کی عمر 25 سال ہے۔ 25 سال کا جوان کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، جس کا ابھی اولاد نارینہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فقط 1 سال یا چند مہینے کے ہیں، اس کے بعد آپ کا شوق شہادت بتلا رہا ہے کہ علی شہادت کا کس قدر مشتاق ہیں۔ اللہ اکبر، آج وہی دن آ گیا۔ 19 کا دن قیامت کا دن تھا کہ جب مولا نے 18 کی رات کو افطار کیا ہے، اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر آپ نے افطار کیا۔ علی کی حالت عجیب ہے، علی عجیب حالت میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کرنے۔ جب بیٹی نے دسترخوان پر 2 نعمتوں کو رکھا تو آپ نے یہی سوال کیا، بیٹا تیرے باپ نے کبھی ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا؟ ایک اٹھا لو۔ امام نے نمک سے افطار کی، اور افطار کرنے کے بعد جو روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ہاذہ اللیلہ، یہی رات ہے، یہی رات ہے، کچھ ہونے والا ہے یقیناً۔ اہل بیت علیہم السلام کو بھی اندازہ ہے، ارے اہل بیت تو ایک طرف ہیں، چرند اور پرند، یہاں تک کہ ان مرغابیوں کو بھی اندازہ تھا کہ جب مولا مسجد کے لیے نکل رہے تھے تو حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی، مولا کی پا کو پکڑی اور نوحہ کرنا شروع کی، انہن نواحی، یہ میرا نوحہ کر رہی ہیں۔ بس اس انداز سے آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ کلمات ادا کر رہے تھے، خلو سبیل المؤمن المجاہد، اے مومن، مومن اور خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے مومن کو جگا دو، فی اللہ لا یعبد غیر الواحد، کہ جس نے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، وَيُوقِظَ النَّاسَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور جس نے لوگوں کو مساجد کی طرف جگایا ہے۔ بس عزیزو، یہ کہہ کر جس نے لوگوں کو مساجد کی طرف جگایا ہے، یہ وہی علی کہ جس نے اپنے دشمن کو بھی مسجد میں جگایا ہے۔ وہ علی جو نماز کے وقت اپنے دشمن کو سوتا نہ دیکھ سکے، مومن کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس گلدستہ اذان کی طرف بڑھے، یہاں اذان دینے سے پہلے سپیدہ فجر کو مخاطب کیا اور کہا، اے سپیدہ فجر، گواہ رہنا، تو طلوع ہو رہا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا کوفے والوں، علی علیہ السلام کی یہ آخری اذان ہے، اسے سن لو۔ بس عزیزو، یہ اذان دے کر فارغ ہوئے، اب نوافل میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نوافل میں مشغول ہوئے، پہلی ہی رکعت تھی، پہلا ہی سجدہ تھا، یہاں پر سجدہ کیا، وہاں ابن ملجم کی تلوار چلی اور سر کو شگافتہ کر کے جبھی تک اتر آئی۔ یہاں حاطف آواز دی، تحدبت واللہ ارکان الہدا، واللہ ہدایت کے مینار گر گئے، وانتصمت اعلام التقا، تقوی کی نشانیاں مٹ گئی، وانفصمت العروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی، وہ مضبوط رسی کھل گئی، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، رسول اللہ کے ابن عم قتل کر دیے گئے، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، قتلہ اشق الاشقیاء، انہیں اشق الاشقیاء نے قتل کیا۔ ایک طرف تو یہ آواز گونجی، دوسری طرف فضا میں یہ آواز گونجی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم،
علی کامیاب ہو گیا۔ جب ضربت لگی ہے نا، سر شگافتہ ہو گیا، علی کے سر سے خون جاری تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولا کی طرف لے کر گئے، محراب عبادت میں مولا موجود ہے، آپ کا اور میرا مولا، مٹی کو اٹھاتا، اپنے زخمی سر پہ ڈالتا اور کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ارے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ بس عزیزو، بس اب نظر قاتل کی طرف پڑی، یہ لوگ ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولا کے سامنے لائے تھے، ابن ملجم کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ خیال رہے مولا کا سر شکافتہ ہے، خون بہ رہا ہے، اپنے قاتل سامنے، دشمن اہل بیت ہے، ہاتھوں میں رسیوں کو دیکھا، برجستہ زبان پر آیا، ارے تم نے اس کے ہاتھوں کو اس قدر سختی سے کیوں باندھ رکھا؟ میں کہوں گا مولا یہ آپ کا دشمن تھا، ابھی اس نے تلوار چلائی، آپ اس کے ہاتھوں میں بندی رسیاں نہ دیکھ سکے، یہ 40 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری لینے دیجیے، یہی کوفہ ہوگا، ارے کوئی اور نہیں، زینب کبریٰ اسی کوفے میں ہاتھ رسیوں سے بدے۔ کیسے دیکھیے گا، کیسے مشاہدہ کیجئے گا۔ بس عزیز مولا علی کو گھر لیا، میں نے مختصر کر دیا، سارے مسائل میں نے مختصر کر دیا، آخری جملے سے تمام بیٹے گریا کر رہے ہیں، حسین گریا کر رہے ہیں، عباس گریا، محمد حنفیہ تم نے گھیرا لیا ہوا ہے۔ روایت کے جملے، مولا حسن نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی پلکیں شکستہ ہو گئی۔ یہاں مولا حسن کو دلاسا دے رہے ہیں، بیٹا صبر کرو، دیکھو کون مجھے لینے آیا ہے، تمہارے نانا مجھے لینے آئے ہیں، تمہاری والدہ ہیں جو تمہارے سرانے، تمہاری والدہ مجھے لینے آئی ہیں، یہ سب مجھ پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، یہ مجھے لینے آئے ہیں۔ مولا اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ مولا نے امام حسین کا گریہ کو کہا آنسو پوچھ لو بیٹا حسن، آنسو پوچھ لو، لیکن جیسے ہی ام کلثوم اور زینب بابا کے پاس آئی ہے، وہاں بھی زینب نے گریہ کیا، یہاں علی نے بیٹیوں کو دیکھ کر گریہ کیا، یہاں دونوں کے گریے فضا میں بلند۔ میں کہوں گا مولا آپ سے زینب کا گریہ برداشت نہ ہوا، یہی زینب ہوگی 61 ہجری کربلا کے میدان میں، آئے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا قتل کر رہا ہے، قتل ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمیں مولا علی علیہ السلام کے حقیقی عزاداران میں شمار کر۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، تاکہ وہ مولا علی پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔